اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آیت الکرسی کی فضیلت، اس کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور بخاری شریف میں کیا کیا روایتیں آتی ہیں، ان سب کو ہم پوری طرح کور کریں گے۔ اس کو پڑھنے کے بہت ہی زبردست فوائد ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ کبھی سنے ہوں اور نہ آپ کو کبھی کسی نے بتائے ہوں۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ جو شخص ان آیتوں کو ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، شیطان کے وسوسوں اور سرکش شیطان کے مکر و فریب ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اگر فقیر ہوگا تو مالدار ہو جائے گا اور حق تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا وہ وہم و گمان بھی نہ کرے گا۔ صبح و شام اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ پڑھنے سے ہر سرک اور غرق سے محفوظ رہے گا، صحت نصیب ہوگی اور ہر قسم کے خوف اور اندیشہ سے سالم رہے گا۔ اگر ان آیات کو ٹھیکری پر لکھ کر غلہ میں رکھ دیا جائے تو وہ چوری اور گھن سے محفوظ رہے گا اور برکت بھی ہوگی۔ اس آیت کو دکان میں یا مکان میں اونچی جگہ رکھ دیں تو رزق میں زیادتی ہوگی، فاقہ نہ ہوگا اور وہاں چور نہ آئے گا۔ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیں۔ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں۔ جو شخص اس تعداد کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر حق تعالیٰ سے جو مراد مانگے گا ملے گی، درجہ اور مرتبہ میں ترقی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، قرض ادا ہو جائے گا اور شیطان اور جنات کی شرارت سے محفوظ رہے گا، عمر بھر عیش و آرام سے رہے گا اور کوئی شخص قول یا فعل سے کسی قسم کا ایذا نہ پہنچائے گا، لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم بن جائے گا۔ جو شخص بے روزگار ہو، ملازمت نہ ملتی ہو، یا غنی ہو یا فتح ہو یا رضا کو 3000 مرتبہ پڑھ کر آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ نمک کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیں اور ہر کنکری پر 7 مرتبہ آیت الکرسی دم کر دیں، ایک کنکری روزانہ چوسیں، بلغم دور ہوگا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی اس کے پاس شیطان نہ آئے گا، اور اگر کوئی شخص آیت الکرسی 1300 مرتبہ پڑھے گا، سب حاجتیں پوری ہوں گی، اور ظالم و جابر حاکم مہربان ہوگا۔ مرگی کے مریض پر 11 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں تو اس کا دورہ دور ہو جائے گا۔ اگر رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو گھر میں چور، ڈاکو، آسیب، جن سے محفوظ رہے گا اور انسان ڈراؤنے خوابوں سے بچا رہے گا۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، تمہیں کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے میں مارا اور فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے
معنی نہیں کر سکتی، اور یہ دونوں احادیث ابو داؤد میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں ایک جگہ پر ذکر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور غلے میں سے لپ یعنی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر لینا بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند ہوں، عیال دار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی، تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں بھی اس کے انتظار میں رہا۔ پس وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا، تو میں نے کہا، تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں، اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی، تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تیرا آنا یہ تیسری مرتبہ ہے، تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ اور میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو یہ آیتل کرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ پس جب میں نے صبح کی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھلائے گا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا۔ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیتل کرسی پڑھ لیا کر، اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے 3 راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور اگر دل مانے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔